کتے نے پانی پیا تو اس کی طبیعت ٹھیک ہوئی، کتے کی طبیعت بہتر ہوئی، کتا خوش و خرم وہاں سے چلا گیا۔ اب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لوگوں ظاہراً عمل دیکھو چھوٹا سا ہے، اس کا گناہ دیکھو کتنا بڑا ہے، ساری زندگی بدکاری میں گزر چکی ہے، گناہ اتنا بڑا، اب یہ عمل ظاہراً چھوٹا سا ہے، کتے کو پانی پلانا کوئی بڑی بات نہیں ہے، لیکن اس نے کتے کو پانی پلایا تو رب تعالیٰ نے ساری زندگی کے گناہوں کو نہیں دیکھا، 30 سالہ 50 سالہ نافرمانیوں کو نہیں دیکھا، اللہ نے اس چھوٹے سے عمل کو پسند کیا اور اس کے لیے بخشش کا اعلان فرما دیا، بخشش کا اعلان فرما دیا۔ تو رب ایسا مہربان ہے، آقا فرماتے ہیں صحابہ تمہارا رب اتنا کریم ہے، وہ تمہاری بخشش کے بہانے تلاش کرتا ہے، یہ بہانے ہی ہیں کہ چھوٹے چھوٹے اعمال پر اللہ بخشش کے اعلان فرما رہا ہے، چھوٹے چھوٹے عمل پر اللہ جنت کا اعلان فرما رہا ہے۔ محتشم سامعین، یہ ہمارے رب کا کرم ہے، اس کا فضل ہے، وہ رحمت والا رب ہے، کرم والا رب ہے۔ اس امت پر اس کریم کی کتنی کرم نوازی ہیں، اس امت پر کتنی مہربانیاں ہیں۔ اب اس نے ہمیں پیدا کیا، جانتا تھا نافرمانیاں بھی کریں گے، جانتا تھا گناہ بھی کریں گے، جانتا تھا شب و روز گناہ میں میرے نافرمانی میں گزریں گے، جانتا تھا کہ کچھ روزانہ میرے در پہ آئیں گے، اور جانتا تھا کہ کچھ ایسے بھی ہوں گے جو ہفتہ ہفتہ میرے در پہ نہیں آئیں گے، جو مہینہ مہینہ میرے در پہ نہیں آئیں گے، جو کئی سال مجھے یاد نہیں کریں گے، جانتا تھا ایسے بھی ہوں گے۔ جب ایسے بندوں کو اللہ نے دیکھا تو کرم فرمایا، پھر بہانے بنائے ہماری بخشش کے، اپنے قرب کے بہانے بنائے۔ پھر اس نے کہا کہ لوگوں جمعہ کے دن جو بھی دعا کرو گے تمہارا رب تمہاری دعائیں قبول کرے گا۔ پھر اس نے کہا ایسے لوگوں سے کہ تہجد کا ٹائم اٹھ کر کبھی مہینے میں 1 مرتبہ، کبھی سال میں 1 مرتبہ، جب تمہارا جی چاہے کبھی اٹھ کر تہجد کے ٹائم توبہ کر لینا، مجھ سے مانگ لینا، میں عطا بھی کروں گا، تمہاری توبہ بھی قبول کروں گا۔ پھر اس نے بہانے بنائے، اس نے کہا کہ بھائی فرض نماز میں جو میرے بندے آئیں گے، مجھے میری بارگاہ میں سجدہ ریز ہوں گے، سجدے کرنے کے بعد میری تسبیح اور تحلیل کرنے کے بعد مجھ سے جب مانگنے کا وقت آئے گا تو جو بھی مانگیں گے میں عطا کرتا چلا جاؤں گا۔ اس نے بہانے بنائے، اس نے کہا میری رحمت سے مایوس نہیں ہونا، میرے در پہ آ جانا، کبھی آ جانا، تمہیں مایوسی نہیں ہوگی۔ پھر اس نے کہا کیا لوگوں پورے سال کے اندر ایک پورا مہینہ عطا کر رہا ہوں، پورا مہینہ عطا کر رہا ہوں، اس مہینے کے جس لمحے میں جو بھی مانگو گے تمہارا رب تمہیں عطا فرما دے۔ رمضان کا پورا مہینہ اللہ نے رحمتوں والا مہینہ بنایا، برکتوں والا مہینہ بنایا، کرم والا مہینہ بنایا، اور پھر اس مہینے کے اندر ایک رات اور خاص کر دی جسے لیلۃ القدر کہتے ہیں۔ فرمایا کہ بھی اس رات میں 1 سجدہ تمہارا 1000 سجدوں کے برابر ہوگا، تمہارا 1 مرتبہ تسبیح کہنا 1000 مہینے کی تسبیح سے بہتر ہوگا، تمہارا 1 رکعت پڑھنا 1000 مہینے کی رکعت سے بہتر ہوگا، اور تمہارا 1 مرتبہ توبہ کرنا 1000 مہینے توبہ کرنے سے بہتر ہوگا۔ پوری رات عطا فرما دی۔ یہ بہانہ بنایا اللہ نے، رمضان کا مہینہ بہانہ بنایا، جمعہ کا دن اللہ نے بہانہ بنایا، تہجد کا ٹائم اللہ نے بہانہ بنایا، فرض نماز کو اللہ نے بہانہ بنایا۔ تو وہ جو بہانے اللہ نے ہمیں عطا فرمائے ہیں ان میں سے ایک شب برات بھی ہے، 15 شعبان کی رات۔ یہ رات بھی اللہ نے اپنے کرم کے لیے مخصوص کی ہے۔ ویسے تو ہر لمحہ کرم کرتا ہے، ہر دن میں کرم کرتا ہے، ہر رات میں کرم کرتا ہے، لیکن اس رحمت میں اس رات کے اندر اللہ اپنی رحمتوں کو بندوں کے انتہائی قریب کر دیتا ہے۔ اب دروازے کھول دیتا ہے رحمت کے، کرم کے، اور پھر منتظر رہتا ہے کہ آج کون ہے جو پورا مہینہ میری بارگاہ میں نہیں آیا، آج آ جائے، آج مانگ لے،
لفظ زبان سے نکلیں گے ساتھ ہی رحمتیں فرما دوں گا، ساتھ ہی کرم فرما دوں گا۔ جو 6 مہینے میرے در پہ نہیں آیا، آج شب برات میں آ جائے، 2 لفظ زبان سے نکال لے، یا اللہ معاف کر دے۔ فرمایا کہ لفظ بعد میں ختم ہوں گے، بخشش کا اعلان پہلے فرما دوں گا۔ فرمایا جو پورا سال میرے در پہ نہیں آیا، آج شب برات میں آ جائے، 2 نوافل پڑھ لے، اس کے بعد گڑ گڑائے روئے، یا اللہ گناہ گار ہوں معاف کر دے، یا اللہ معاف کر دے، لفظ زبان سے نکلنے کی دیر ہے۔ فرمایا میری رحمتیں تو پہلے ہی منتظر ہیں، پہلے بخشش کے لیے منتظر ہیں، میں تو پہلے کرم کے لیے منتظر ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ آقا فرماتے ہیں کہ شب برات کی جو رات شروع ہوتی ہے مغرب کے ٹائم سے لے کر تہجد تک، مغرب سے لے کر تہجد تک اللہ اپنی رحمتوں کو بندوں کے انتہائی قریب کر دیتا ہے، اور پھر خود پکار کر کہتا ہے آج کون ہے جو بخشش مانگنا چاہتا ہے، آج کون ہے جو رحمت کا طلبگار ہے، آج کون بیمار ہے جو شفا لینا چاہتا ہے، آج کون مشکل میں ہے کہ آج مشکل کا حل مجھ سے مانگ لے۔ صرف لفظ زبان سے نکالنے کی دیر ہے، پھر بخشش بھی مل جاتی ہے، پھر رحمت بھی مل جاتی ہے، پھر کرم بھی مل جاتا ہے، پھر شفا بھی مل جاتی ہے، پھر مشکلیں بھی حل ہو جاتی ہیں۔ لفظ زبان سے نکالنے کی دیر ہے۔ ہم کتنے غافل ہیں، ہم کتنے سست ہیں کہ دینے والا پکار رہا ہے کہ آ جاؤ لے جاؤ، لیکن جنہیں ضرورت ہے، جو محتاج ہیں، جو حاجت مند ہیں، وہ آنے کے لیے تیار نہیں ہے، وہ مانگنے کے لیے اور لینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ محتشم سامعین، میں نے عرض کیا کہ اس امت پر اللہ نے بڑا ہی کرم فرمایا ہے، اور جو بخشش کے بہانے امت کے بنائے ہیں ان میں سے شب برات بھی ہے۔ اب اس رات میں اللہ کتنا کرم کرتا ہے، کتنوں کو رحمتیں عطا کرتا ہے، اور کتنوں کے اللہ بخشش فرماتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مشہور حدیث ہے، ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایک رات میرے گھر میں تشریف فرما تھے۔ میری آنکھ لگی، کچھ دیر کے بعد آنکھ کھلی تو میں نے دیکھا اللہ کے حبیب موجود نہیں ہے۔ پریشان ہوئی، اٹھی تلاش کرنے لگی، کبھی اس کے دروازے پر، کبھی اس زوجہ کے دروازے پر، کبھی اس زوجہ کے دروازے پر، کہیں آقا نہیں ملے۔ فرماتی ہیں کہ پھر جنت البقیع کی طرف نکلی، قبرستان چلی گئی، وہاں دیکھا تو وہاں کیا دیکھتی ہوں نظارہ، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم رو رہے ہیں، رب سے منتیں کر رہے ہیں، رب سے ترلے کر رہے ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام دعائیں کر رہے ہیں۔ کس بات کی دعائیں ہیں؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس امت کی بخشش کی دعائیں کر رہے ہیں۔ 15 شعبان کی رات میں حضور امت کی بخشش کی دعائیں کر رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ فرماتی ہے کہ میں قریب ہوئی، میرے پاؤں کی تھوڑی سی آہٹ ہوئی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دیکھے بغیر، پیچھے دیکھے بغیر فرماتے ہیں عائشہ تم آئی ہو؟ کیا تم یہ سمجھتی ہو کہ اللہ اس کا رسول تم سے خیانت کریں گے؟ یا رسول اللہ ایسی تو بات نہیں ہے، بس آپ کو نہیں دیکھا تو بے چین ہو گئی، آپ کو تلاش کرنے لگی۔ باپ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ، ان کا بھی پیار حضور سے انوکھا تھا، بیٹی عائشہ کا پیار بھی انوکھا تھا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو حضور نظر نہیں آتے تو ابو بکر بے چین ہو جاتے تھے، عائشہ صدیقہ کو حضور نظر نہیں آتے تھے تو عائشہ بے چین ہو جاتی تھی، کہتی ہے رسول اللہ کو نہیں دیکھا، بے چین ہو گئی، تلاش کرنے آ گئی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں عائشہ آج 15 شعبان کی رات ہے، جانتی ہو اس رات کی فضیلت کیا ہے؟ اللہ نے اس رات کو کتنا عظمت والا بنایا ہے، اس رات کو کتنا کرم والا بنایا ہے، اس رات کو کتنا رحمت والا بنایا ہے، اس رات کو کتنا بخشش والا بنایا ہے۔ یا رسول اللہ نہیں جانتی؟ ارشاد فرما دیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مجدہ سنایا، قیامت تک کے امتیوں کو مجدہ حضور سنا گئے۔ آقا فرماتے ہیں کہ جب 15 شعبان کی رات آتی ہے تو رب اپنی شان کے مطابق آسمان دنیا کی طرف نزول فرماتا ہے، اور رب کریم اس رات میں قبیلہ کلب کی بکریوں کے بالوں سے زیادہ لوگوں کی بخشش فرما دیتا ہے۔ قبیلہ کلب کی بکریوں کے بالوں سے زیادہ لوگوں کے اللہ اس 15 شعبان میں بخشش فرماتا ہے۔ اب ہزاروں کی تعداد بیان نہیں کی، لاکھوں کی تعداد بیان نہیں کی،
کروڑوں اور اربوں کی تعداد بیان فرمائی ہے کہ 15 شعبان میں کروڑوں اور اربوں لوگ بخشے جاتے ہیں۔ محتشم سامعین، یہ بہانے نہیں تو اور کیا ہے، یہ اس کا کرم نہیں تو اور کیا ہے۔ اب ضرورت سے اس بات کی ہے کہ 15 شعبان میں نکلیں تو صحیح، اپنی تھوڑی سی نیند قربان تو کریں، اس کے در پہ آئیں تو صحیح، اس کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوں تو صحیح، اس کے قرآن کو کھول کر بیٹھیں تو صحیح، زبان سے اس کی تسبیح اور تحلیل بیان کریں تو صحیح، ذرا اپنی دل کے اندر شرمندگی لے کر تو آئیں، تھوڑی شرمساری پیدا تو کریں، کہیں تو صحیح کہ یا اللہ مہینے سے غافل ہوں معاف کر دے، کہیں تو صحیح یا اللہ 6 مہینے سے غافل ہوں معاف کر دے، کہیں تو صحیح یا اللہ سال گزر چکا ہے تجھے یاد نہیں کیا، آج تیرے در پہ آیا ہوں معاف فرما دے، یا اللہ 2 سال 10 سال گزر چکے، 20 اور 50 سال گزر چکے، تیری نافرمانی وقت گزر رہے ہیں، گناہوں میں زندگی گزر رہی تھی، آج تو نے توفیق دی ہے، تیرے در پہ آیا ہوں، یا اللہ معاف فرما دے، کرم فرما دے، کہے تو صحیح، 2 جملے بولے تو صحیح، اس کے کرم کا اقرار کرے تو صحیح، اس کے بڑے ہونے کا اقرار کرے تو صحیح، اس کا بخشنہار ہونے کا اقرار کرے تو صحیح، اس کا اکبر ہونے کا اقرار کرے تو صحیح۔ اور حضور نے فرما دیا کہ تو آئے گا، 2 جملے بولے گا، جملے بعد میں پورے ہوں گے، بخشش پہلے ہو جائے گی، جملے بعد میں پورے ہوں گے۔ 15 شعبان میں اللہ بخشش پہلے فرما دے گا۔ کبھی کبھی والدین بڑی مشکل سے مانتے ہیں، کوئی بات منوانی ہو نا، کبھی کبھی بڑی مشکل سے مانتے ہیں، اور کوئی لمحات ایسے بھی ہوتے ہیں کہ بیٹا زبان سے بات نکالتا ہے، والدین ساتھ ہی پوری کر دیتے ہیں۔ کیوں؟ یہ ان کی عطا کے لمحات ہوتے ہیں، والدین کے کرم کے لمحات ہوتے ہیں۔ وہی معاملہ بلا تشبیہ و بلا مثال کہ بعض دفعہ ہماری دعائیں بڑی مشکل سے قبول ہوتی ہیں، اور ہم کہتے ہیں یار اتنا عرصہ ہو گیا دعا قبول نہیں ہوئی، لیکن یہ 15 شعبان کی رات جو ہے، اس رات میں بندہ دعا کرتا ہے، جو ہی جملے پورے ہوتے ہیں اللہ ساتھ ہی دعائیں قبول فرما لیتا ہے۔ کیوں؟ یہ اس کی بخش کرم کے لمحات ہیں، یہ اس کی رحمت کے لمحات ہیں۔ تو محتشم سامعین، جب اس کے کرم ہمارے قریب ہے تو پھر ہمیں بھی اس کے قریب ہونا چاہیے۔ جب وہ بخشنے کے لیے تیار بیٹھا ہے تو ہمیں بھی بخشش کے 2 جملے بول دینے چاہیے، ہمیں بھی اظہار کر دینا چاہیے یا اللہ ہم تیرے کرم کے محتاج ہیں، ہم تیری رحمت کے محتاج ہیں، یا اللہ تیری بخشش کے محتاج ہیں۔ اس امت پر تو اللہ نے اتنا کرم فرمایا، پیچھے بھی امتیں گزری ہیں، یہودی بھی گزرے، عیسائی بھی گزرے، لیکن اس امت پر اللہ نے خاص کرم فرمایا ہے۔ اس امت کے ساتھ رب کا خاص تعلق ہے، اس امت پر خاص کرم نوازیاں ہوتی ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس امت کی شان بیان کرتے ہوئے آقا فرماتے ہیں کہ صحابہ، ایک طبقہ ایسا ہے کہ جو فجر سے لے کر ظہر تک کام کرتا ہے، اللہ ایک کی رات مزدوری عطا کرتا ہے۔ پھر فرمایا کہ ایک طبقہ ایسا ہے جو ظہر سے لے کر عصر تک کام کرتا ہے، اللہ اسے بھی ایک کی رات اجر اور مزدوری عطا کرتا ہے۔ پھر فرمایا کہ ایک طبقہ ایسا ہے جو عصر سے مغرب تک کام کرتا ہے، لیکن اس کی مزدوری 2 کی رات اس کو ملتی ہے، 2 کی رات مزدوری۔ پہلے طبقے کا ٹائم سب سے زیادہ، 1 کی رات ثواب، دوسرے طبقے کا ٹائم اس سے تھوڑا سا کم، 1 کی رات ثواب، تیسرے طبقے کا ٹائم سب سے کم ہے لیکن ثواب 2 کی رات ہے، مزدوری 2 کی رات ہے۔ صحابہ جانتے ہو یہ 3 طبقے کون سے ہیں؟ یا رسول اللہ نہیں جانتے، ارشاد فرمائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پہلا طبقہ جس کا ٹائم فجر سے ظہر تک ہے، فرمایا یہودی ہیں، فجر سے ظہر تک کام کریں اللہ 1 کی رات ثواب عطا کرتا ہے۔ فرمایا دوسرا طبقہ جس کا ٹائم ظہر سے عصر تک ہے، فرمایا عیسائی ہیں، ظہر سے عصر تک نیکی کریں گے اللہ 1 کی رات ثواب عطا کرے گا۔ آقا فرماتے ہیں تیسرا طبقہ جو عصر سے مغرب تک کام کرتا ہے، سب سے تھوڑا ٹائم ہے، ثواب سب سے زیادہ ہے۔ صحابہ جانتے ہو یہ طبقہ کون سا ہے؟ یا رسول اللہ نہیں جانتے۔ آقا فرماتے ہیں یہ تم میرے امتی ہو، یہ میری امت ہے جس کا عمل سب سے کم ہے، اجر سب سے زیادہ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قرب قیامت میں ایسا وقت بھی آئے گا کہ میرا امتی
عمل تھوڑا کرے گا اللہ اجر زیادہ عطا فرمائے گا، اللہ اجر زیادہ عطا کرے گا۔ درۃ الناصحین کے اندر ان کے محرر نے ایک واقعہ لکھا کہ اس امت کو اللہ نے کتنی اونچی شان عطا فرمائی ہے، اور 15 شعبان کی رات کتنی عظیم رات ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک دن پہاڑی علاقے سے گزر رہے تھے، تو انہوں نے دیکھا کہ ایک سفید پتھر ہے جس کی شیپ انڈے کی طرح بنی ہوئی ہے اور رنگ انتہائی صاف اور سفید ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام دیکھ کر بڑے متعجب ہوئے کہ باقی سارے پتھر تو کوئی سیاہ رنگ کا ہے، کوئی مٹی رنگ کا ہے، یہ پتھر سفید رنگ کا ہے۔ بڑے حیران ہوئے، رب کریم کی طرف متوجہ ہوئے، تو اللہ کریم نے فرمایا عیسیٰ حیران ہو، اس کا رنگ دیکھ کر، اس کی شیپ دیکھ کر حیران ہو؟ یا اللہ حیران ہوں، بڑا متعجب ہوں۔ رب کریم نے فرمایا کہ عیسیٰ واقعی تعجب والی بات ہے، لیکن اس سے بھی زیادہ حیرانی تمہیں اس وقت ہوگی کہ جب تم یہ دیکھو گے کہ اس اندر کیا ہے۔ جب اس کے اندر کی چیز دیکھو گے تو اس سے بھی زیادہ حیرانی ہوگی۔ یا اللہ اندر کیا ہے دکھا دے۔ رب تعالیٰ کا حکم ہوا، پتھر ٹوٹا، 2 ٹکڑے ہوا۔ عیسیٰ علیہ السلام منظر کیا دیکھتے ہیں کہ اندر اللہ کا ایک بندہ بیٹھا ہوا ہے، وہ اللہ کی عبادت میں مصروف ہے، اور اس سے بھی زیادہ حیران ہوئے۔ کیا دیکھتے ہیں کہ اس کے ایک طرف انگوروں کی بیل ہے، دوسری طرف پانی کی نہر جاری، پتھر کے اندر۔ حیرانی کی بات نہیں ہے۔ ہمارا تو اعتقاد ہے کہ ہمارا رب سب کچھ کرنے پہ قادر ہے، ہم حیران نہیں ہوتے اس بات پہ۔ ہمارا یقین ہے کہ ہمارا رب سب کچھ کرنے پہ قادر ہے۔ وہ انڈے کے اندر بچے کو زندہ رکھ سکتا ہے، جہاں آکسیجن نہیں ہوتی زندہ رہنا محال ہوتا ہے، پانی اور غذا نہیں ہوتی زندہ رہنا محال ہوتا ہے، لیکن ہمارا یقین یہ ہے کہ ہمارا رب وہ قادر ہے کہ جو کھانے کے بغیر بھی زندہ رکھ سکتا ہے، جو پانی کے بغیر بھی زندہ رکھ سکتا ہے، وہ آکسیجن کے بغیر بھی زندہ رکھنے پہ قادر ہے۔ تو پتھر کے اندر اللہ کا بندہ بیٹھا ہے، اللہ کی عبادت میں مصروف ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام اس سے ہم کلام ہوئے اور اس سے پوچھا بھئی کون ہو، کب سے یہاں پر تشریف فرما ہو؟ وہ بندہ کہتا ہے میں حضرت موسیٰ کا امتی ہوں، حضرت موسیٰ کا امتی ہوں، اور 400 سال گزر چکے ہیں اللہ کی عبادت کر رہا، 400 سال سے اس پتھر کے اندر اللہ کی عبادت کر رہا ہوں۔ عیسیٰ علیہ السلام نے سنا تو بڑے حیران ہوئے، اور دل کے اندر خیال پیدا ہوا کہ یہ تو بندہ اللہ کا بڑا ولی ہے، یہ تو بڑا نیکوکار ہے۔ کیوں نیکوکار ہے؟ اس وجہ سے کہ اس کی عبادت کے اندر ریا نہیں ہے، اس کی عبادت میں دکھاوا نہیں ہے۔ ہم جو بھی نیکیاں کرتے ہیں خدشہ ہوتا ہے اس کے اندر ریاکاری پیدا ہونے کا، دکھاوا آنے کا خدشہ ہوتا ہے۔ ایسا بعض دفعہ ہو بھی جاتا ہے کہ ہم کو نیکی تو اللہ کے لیے کرتے ہیں، بعد میں خیال پیدا ہوتا ہے جب لوگ ہماری تعریف کرتے ہیں تو ہمارے دل کے اندر ایک خوشی پیدا ہوتی ہے کہ لو بھئی لوگوں کی نظر میں معزز ہو گیا اس نیکی کی وجہ سے۔ اب جب یہ بات دل کے اندر آ گئی تو نیکی ضائع ہوئی، ریاکاری آ گئی، دکھاوا آ گیا۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں اس کی عبادت چونکہ ریا سے پاک ہے، دکھاوے سے پاک ہے، اس لیے یہ بندہ اللہ کے ہاں بڑا محبوب ہے، بڑا مقرب ہے۔ تو رب تعالیٰ کی طرف سے عیسیٰ علیہ السلام سے کلام ہوتا ہے، عیسیٰ یہ بندہ واقعی بڑا نیک ہے، 400 سال سے بلا ریاکاری عبادت کر رہا ہے، اس کا عمل بہت بڑا ہے، لیکن عیسیٰ جانتے ہو تمہارے بعد میرا ایک نبی آنے والا ہے، اس نبی کی جو امت ہوگی اس امت کو یہ شان عطا کروں گا، اس کو ایک رات عطا کروں گا جس کو شب برات کہا جائے گا۔ یا اللہ، پھر رب کریم نے فرمایا کہ شب برات میں میرے اس نبی کا جو بھی امتی 2 رکعت نماز پڑھے گا، 2 رکعت نفل پڑھے گا، میں اس کو اس کے 400 سال سے زیادہ اجر عطا فرماؤں گا، اس کے 400 سال کی عبادت سے زیادہ اس کو اجر عطا فرماؤں گا۔ میرا حبیب آنے والا ہے، اس حبیب کا جو امتی ہوگا 15 شعبان کی رات میں جو عمل کرے گا، فرمایا اس کی 400 سال کی عبادت سے زیادہ افضل ہوگا۔ یہ اس امت کو اللہ نے شان عطا فرمائی ہے، اور اس امت پر کرم کرتے ہوئے 15 شعبان کی رات اللہ نے عطا کی ہے۔ اس امت پر کرم کرتے ہوئے اللہ نے ہمیں رمضان کا مہینہ عطا کیا ہے،
اس امت پر کرم کرتے ہوئے اللہ نے ہمیں شب قدر عطا فرمائی ہے، اس امت پر کرم کرتے ہوئے اللہ نے ہمیں جمعہ کا دن عطا کیا ہے، اس امت پر کرم کرتے ہوئے اللہ نے ہمیں تہجد کا ٹائم عطا کیا ہے، اس امت پر کرم کرتے ہوئے اللہ نے ہمیں اپنا کعبہ عطا کیا ہے کہ اس کعبے کے پاس کھڑے ہو کر بندہ جو بھی مانگتا ہے رب عطا فرما دیتا ہے۔ تو اللہ بہانے تلاش کرتا ہے اور بہانے خود ہی عطا فرمائے، اس نے بہانے بھی خود ہی عطا کیے۔ یہ راتیں ہمیں اللہ نہ دیتا اور کہتا بھی مشقت کرتے رہو، محنت کرتے رہو، تو ہم نے اس سے کیا کہہ لینا تھا؟ یہ دن جو اللہ نے مغفرت والے عطا کیے ہیں، دعاؤں کی قبولیت والے عطا کیے ہیں، وہ نہ دیتا تو ہم اس کو کیا کہہ سکتے تھے؟ لیکن اس کے باوجود اس نے یہ دن بھی دیے، خاص راتیں بھی عطا کی، کیونکہ رب جانتا تھا کچھ غافل ہوں گے، کچھ سست بھی ہوں گے میرے نبی کی امت میں۔ اب وہ جو غافل ہوں گے، کچھ سست ہوں گے، وہ ان راتوں میں آ جائیں، وہ ان دنوں میں آ جائیں اور مجھ سے مانگ لیں، میں بخشش کو پہلے ہی ان کے لیے تیار رکھوں گا۔ محتشم سامعین، بعض لوگ معترض بھی ہو سکتے ہیں، بعض لوگ وہ ہیں جو روزانہ 5 ٹائم آتے ہیں، بعض ہیں جو کبھی کبھی آتے ہیں، دیر کے بعد آتے ہیں۔ اس رات میں سب کا ایک ہی حکم ہے، 15 شعبان کی رات میں سب کا ایک ہی حکم ہے، وہ جو ریگولر آ رہا تھا وہ آ کر اگر رحمت مانگتا ہے اللہ اسے بھی رحمت دیتا ہے، وہ مغفرت مانگتا ہے اللہ اسے بھی مغفرت دیتا ہے۔ لیکن اس رات کا خاصہ یہ ہے کہ جو 6 مہینے کے بعد آیا اس نے آ کر رحمت مانگی تو رب نے اسے بھی عطا فرما دی، اس نے آ کر بخشش مانگی تو رب نے اسے بھی عطا فرما دی۔ اب جو روزانہ آنے والے تھے دل میں خیال آیا یار ہم تو روزانہ آنے والے ہیں، ہمیں یہ سب کچھ ملے تو سمجھ آتی ہے، لیکن یہ جو کبھی کبھی آتے ہیں ان کو مل رہا ہے، یہ بھی ہمارے برابر ہوئے۔ تو فیکٹری کے اندر بعض ملازم ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جو روزانہ آتے ہیں، پورا مہینہ کام کرتے ہیں، پورا مہینہ کام کرنے کے بعد تنخواہ ملتی ہے۔ کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جو فیکٹریوں میں بھی سست ہوتے ہیں، چھٹیاں کرتے ہیں، کبھی کبھی جاتے ہیں، لیکن ان میں بعض کے اندر یہ خصوصیت ہوتی ہے کہ چھٹیوں کے بعد جب وہ کام پہ جاتے ہیں تو کام بڑا دل لگا کر کرتے ہیں، بڑی توجہ سے کرتے ہیں۔ مہینے کے بعد حساب ہوتا ہے، دونوں کی کارکردگی مالک کے سامنے رکھی جاتی ہے، تو مالک کہتا ہے کہ بھئی دونوں کو برابر ہی تنخواہ دے دو، دونوں کو برابر تنخواہ دے دو۔ ایک وہ ہے جو پورا مہینہ آیا ہے، ایک وہ ہے جو چھٹیاں کر کے آیا ہے۔ اب اس نے کہا جناب یہ تو چھٹیاں کر کے آیا ہے، ہم پورا مہینہ آتے رہے ہیں، اس کو بھی تنخواہ ہمارے برابر ہی دے رہے ہیں۔ تو اس میں 2 باتیں ہیں، ایک یہ کہ مالک کہتا ہے کہ میں مالک ہوں، جس سے جو چاہوں عطا کر دوں، جس سے جو چاہوں دے دوں، تم کیسے اعتراض کرتے ہو؟ اور پھر دوسرا جواب مالک دیتا ہے کہ بھئی آتا تو کم رہا ہے، لیکن جب آتا تھا تو پھر کام بڑی توجہ سے کرتا تھا، پھر کام بڑی محنت سے کرتا تھا۔ ہمیں اس کا آنا بڑا پسند آیا ہے، اس کا یہ عمل کرنا بڑا پسند آیا ہے، بلا تشبیہ و بلا مثال۔ شب برات میں، شب قدر میں وہ بھی آتے ہیں جو روزانہ 5 ٹائم نماز پڑھتے ہیں، جو ہر نماز کے بعد دعا مانگتے ہیں، اور ایسے بھی آتے ہیں جو کئی کئی مہینوں کے بعد آتے ہیں۔ اللہ سب کو رحمت عطا کرتا ہے، اللہ سب کو بخشش عطا کرتا ہے۔ تو روزانہ آنے والے کہتے ہیں یا اللہ یہ تو کبھی کبھی آئے ہیں، تو رب تعالیٰ پہلا جواب تو یہ دیتا ہے کہ میں مالک ہوں، جس سے جو چاہوں عطا کروں، جس سے جتنا چاہوں عطا کروں، جو چاہوں عطا کروں۔ اور دوسرا جواب یہ دیتا ہے کہ بھئی آئے تو بڑی دیر کے بعد ہیں، لیکن ان کا آنے کا انداز بڑا خوبصورت ہے، ان کا آنے کا انداز بڑا اچھا ہے۔ آئے تو 6 ماہ کے بعد ہیں، آئے تو سال کے بعد ہیں، لیکن جب تک میری بارگاہ میں رہے ہیں ان کے آنسو نہیں تھمے، ان کی آنکھیں آنسو بہاتی رہی ہیں، ان کا دل شرمندگی سے تڑپتا رہا ہے کہ یا اللہ بڑی دیر کے بعد آئے ہیں لیکن تیرے کرم کی امید لے کر آئے ہیں، یا اللہ بڑی دیر کے بعد آئے ہیں تیرے فضل کی امید لے کر آئے ہیں، یا اللہ بڑی دیر کے بعد آئے ہیں لیکن تیرے حبیب نے بتایا ہے کہ جو آ جاتا ہے شب برات میں اللہ اسے خالی واپس نہیں موڑتا۔ ہم تو اس امید سے تیری بارگاہ میں آئے ہیں۔ تو اللہ کریم ان کو بھی عطا کرتا ہے جو روزانہ آنے والے ہیں، ان کو بھی دیتا ہے جو کبھی کبھی آتے ہیں۔
تو جو میرے بھائی کبھی کبھی آتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں، شب برات کو ضائع نہ کریں، اس رات کو ضائع نہیں کرنا، تھوڑی دیر آ جائیں، آنا ضرور ہے، حاضری ضرور لگوانی، اور یہ بھی ضروری نہیں کہ مسجد کے اندر ہی آنا ہے، گھر میں جا کے گھر میں عبادت کریں، ایک کمرے میں بیٹھ جائیں، قرآن پڑھیں، نوافل پڑھیں، اللہ کی حمد و ثنا کریں، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھیں، اور اس کے بعد اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا لیں، سر جھکا لیں، ہاتھ اٹھا لیں، دل کے اندر شرمندگی پیدا کریں، اور اس کے کرم کی امید کرتے ہوئے اس سے مانگیں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم مانگا، یہ بھی ارشاد ہے، آقا فرماتے ہیں کہ جب بندہ شرمندگی کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھاتا ہے، اس سے مانگتا ہے، تو حضور فرماتے ہیں کہ رب تعالیٰ اس کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کو جب دیکھتا ہے تو رب خود کہتا ہے کہ اس کے ہاتھوں کو خالی لٹاؤں، مجھے شرم آتی ہے، مجھے حیا آتی ہے۔ تو ہاتھ اٹھائیں اس کی بارگاہ میں، چاہے گھر کے کمرے میں بیٹھ کر یا مسجد میں آ کر، شب برات کو ضائع نہیں کرنا، اس سے مانگنا ہے، وہ عطا کرنے کے لیے تیار ہے۔ آقا فرماتے ہیں کہ 15 شعبان کی مغرب سے لے کر تہجد تک، فجر تک، اللہ کی رحمت کے اور کرم کے دروازے کھلے رہتے ہیں۔ آپ رات مغرب کے بعد مانگ لیں، وہ تب بھی عطا کرے گا، آپ عشاء کے بعد مانگیں گے تب بھی عطا کرے گا، رات 12 بجے آپ کی آنکھ کھلی، اٹھ کر اس سے مانگے تب بھی عطا کرے گا، صبح 3 بجے اٹھ کر مانگیں گے وہ تب بھی عطا کرے گا، اور تہجد کے ٹائم مانگیں گے وہ تب بھی عطا کرے گا۔ لیکن کرنا یہ ہے کہ مانگنا ہے، منانے کی کوشش ضرور کرنی ہے۔ ہو سکتا ہے یہ 15 شعبان ہماری آخری 15 شعبان، اس کے بعد موقع نہ مل سکے، تو اس موقع کو ہاتھ سے جانے نہیں دینا۔ اور دوسری گزارش یہ ہے کہ اگر ہم مانگ نہیں سکتے، عبادت نہیں کر سکتے، تو پھر ہم اس رات کو اللہ کی نافرمانی میں بھی نہیں گزاریں، پھر گناہ میں بھی نہیں گزارنا۔ اگر عبادت میں نہیں گزارنا تو گناہ میں بھی نہیں گزارنا، پھر گناہ کا ارادہ نہیں کرنا، کسی پر ظلم کا ارادہ نہیں کرنا، بدکاری اور بے حیائی میں اس رات کو نہیں گزارنا، موبائل پر اس رات کو ضائع نہیں کرنا۔ اگر کچھ بھی نہیں کر سکتے تو 15 شعبان میں اتنا ضرور کریں کہ جب ہماری آنکھ بند ہونے لگے اس وقت ہماری زبان پر ہمارے رب کا نام ہو، ہمارے نبی کا نام، اتنا کر لیں بس، اللہ اس کے رسول کا ذکر کرتے ہوئے سو جائیں۔ مجھے بڑی امید ہے اللہ اس پر بھی کرم فرمائے، اس بندے پہ، کیونکہ رات بڑی عظیم ہے، اس کے کرم کی رات ہے۔ تو محتشم سامعین، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ اللہ کریم اپنی رحمت سے یہ 2 دن کے بعد 15 شعبان کی رات ہے، اللہ یہ رات ہمیں عطا کرے، اور اللہ کریم اس رات کو ہمارے لیے بخشش والا اور کرم والا بنا دے، اور اللہ اپنی رحمت و احسان سے اس رات میں ہمیں زیادہ سے زیادہ عبادت کی سعادت نصیب فرمائے۔ انشاءاللہ یہاں ہماری مسجد کے اندر بھی کچھ 2-2.5 گھنٹے کا انشاءاللہ پروگرام ہوگا، ہو سکے تو مسجد میں آ جائیں۔